الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف نہ پڑھنے والا بد نصیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف نہ پڑھنے والا بد نصیب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو ضرور ذکر کرنے والا اور سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے، ان کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کے غم، ہم، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی، ہر قسم کی مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنا درود پاک کو صبح شام ہر وقت اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے، اپنے کام میں اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے رہیں اور زبان سے درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ بہت سارے درود پاک ہیں، لیکن افضل درود پاک وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو ہر وقت آپ کی زبان پر درود پاک جاری رہنا چاہیے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا وہ یقیناً بد نصیب ہے، بد نصیب ہے، بد نصیب ہے، اور بہت ساری برکات سے محروم ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجتا۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں، کو 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال میں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ جو اللہ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں۔
نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے، ایک روایت میں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، جو ماہ رمضان کو پالے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ محترم ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاکت کا سبب ہے اس کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے، ایک روایت میں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، جو والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو محترم ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج والدین کا کیا حال ہے، کہ والدین کی کوئی قدر نہیں، جیسے بیویاں کہتی ہیں ویسے کرتے ہیں، والدین کو دکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جس نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی اس کے لیے جنت کا دروازہ کبھی کھل نہ سکے گا۔ والدین کے ارد گرد پورا دین گھومتا ہے، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے والدین کو ناراض کیا اس کا کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی نیک عمل کچھ نہیں ہے، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے، ایک روایت میں ہے اسے اپنی رحمت سے دور کرے، جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو محترم ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے یا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آنے پر ان پر درود پاک نہ بھیجے۔ اور کیا جاتا ہے محترم ناظرین درود پاک پڑھنے میں؟ اپنی زبان کو ہر وقت درود پاک میں لگائے رکھیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹے اپنے کام پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے رہیں اور زبان کو درود پاک کی طرف لگا کے رکھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی کتنی بڑی وعید ہے محترم ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، یعنی وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا اور جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کا کھو گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو آج ہی توبہ کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنی زبان کو ہر وقت درود پاک پہ لگائے رکھیں۔ اور وہ مجلس جس میں درود شریف نہ پڑھا جائے، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ یقیناً بے برکت مجلس ہے، اور اس کے شرکاء ایک صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں پھر وہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر جدا جدا ہو جائیں تو یہ مجلس ان کے لیے عیب اور نقص کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو انہیں معاف فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین، ایسے مجلس جو ہے کوئی بھی جہاں کچھ لوگ جمع ہوں تو لازم کسی ایک آدمی کو بھی اس مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے، اور دین کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے، نماز کی پابندی کی نصیحت کی جائے۔ یہ ضروری ہے جب میں کوئی کسی جگہ پہ کچھ لوگ جمع ہوں تو اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ درود پاک محترم ناظرین ایسا عمل ہے کہ جس نے جو کسی کو دکھانے کے لیے بھی درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو ہر وقت اپنی زبان کو درود پاک پہ لگائے رکھیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے اور چلتے پھرتے اپنے کام پر ہر وقت جو ہے جو اپنی زبان کو درود پاک پر لگائے رکھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔